السلام علیکم. اردو نیوز نیٹ ورک کی خصوصی ٹرانسمیشن جس کا نام اور عنوان ہم نے رکھا ہے جی رمضان کریم. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اور دوسرا عشرہ مغفرت گناہوں سے بخشش اور تیسرا عشرہ جہنم سے بچاؤ کا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس ماہ مبارک میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو کہا جاتا ہے جی جسم کی زکوٰۃ ہے روزہ, اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ آج کے موضوع سے بھی اس کو ریلیٹ ہم کریں گے کہ مغفرت بیسیکلی کس طرح طلب کی جائے, کہ اللہ رب العزت وہ کون سے ایسے کلمات ہم ادا کریں کہ ہماری بخشش ہو جائے, ہماری مغفرت ہو جائے. مانگنے کا سلیقہ کیا ہے, بیسیکلی ہمیں وہ آتا نہیں ہے. ظاہر گناہگار ہیں, سیاہکار ہیں, عاجز ہیں, رب العزت ہمیں معاف فرمائے. لیکن ہمارے ساتھ جو معزز مہمان موجود ہیں ان سے ہم یقیناً جانیں گے اس حوالے سے بھی. اور ہمارے ساتھ ثنا خان بھی موجود ہیں. میں دونوں کا تعارف آپ سے کراتا ہوں. مولانا مسکین نقشبندی صاحب, بہت شکریہ سر تشریف لائے ہیں آپ پھر ایک بار ہمارے پروگرام میں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد حمزہ اوان صاحب, ثنا خان ہیں, بہت شکریہ آج بھی آپ تشریف لائے ہیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم کریں گے اور ہم گزارش کریں گے محمد حمزہ اوان سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتمس ہم کہ نعت رسول مقبول پیش کریں. اگر نصیب قریب اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے, اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں, درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے. درود کہ ہر سمت روشنی ہو جائے. در حبیب سے اس بار واپسی کے وقت دعا یہ مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے. دعا یہ مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے. پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے, پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے. سرکار پکاریں گنہگار کہاں ہے. سرکار پکاریں گنہگار کہاں ہے. اور پروان لے کر جنت کا ڈھونڈیں فرشتے کہ اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں.
اصحاب محمد کے وفادار کہاں ہیں؟ جزاک اللہ بہت خوبصورت آواز، خوبصورت کلام. اور اب ہم بات کریں گے مولانا مسکین نقشبندی صاحب سے، اور مغفرت کا چونکہ یہ عشرہ ہے اور ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا اس پہ ضرور روشنی ڈالیے. مغفرت کے حوالے سے ضرور ہمیں پتہ چلے تھوڑا سا ہمیں کہ عاجزی کیا ہے، اس میں کون سے کلمات ہمیں ادا کرنے چاہیے، مانگنے کا جو سلیقہ یا ڈھنگ ہمیں نہیں آتا. مولانا صاحب کس طریقے سے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کی جائے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بہت اچھا، بہت پیارا سوال ہے اور بہت پیارا موضوع ہے. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے. اور ہم جتنی بھی یہ عبادات دیکھتے ہیں ان کا مرکزی محور، مرکزی نقطہ ہی دعا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے الدعاء محو العبادہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سندن گو کہ تھوڑی کمزور ہے، لیکن امت کے اکابر علماء، بزرگان دین، مشائخ نے قبول کیا ہے مانن کہ دعا عبادت کا مغز ہے، مغز کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مغفرت کا وہ ہے. اور دعا میں سب سے پہلی بنیادی چیز جو ہے وہ اللہ سے مغفرت کا طلب کرنا ہے. اور قرآن کی آیات بھی ہے کہ بھائی مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں. بالکل، بے شک. ادعونی استجب لکم. اور یہاں تک فرمایا کہ جو نہیں مانگتا اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے. یہ واحد در ہے، یہ واحد اللہ کی ذات ہے کہ جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ مانگیں گے اللہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے. تو مانگنے کے لیے تو کہتے ہیں محبت خود آداب محبت سکھا دیتی ہے. جن کو جس چیز کی طلب ہوتی ہے، چاہے وہ مغفرت کی طلب ہو، جنت کی طلب ہو، اللہ کی رضا کی طلب ہو، کوئی اور دنیاوی حوائج ہو، تو وہ اس کو پھر اس ڈھنگ سے، اس انداز سے، اس عاجزی سے مانگنا چاہیے. اچھا، کیونکہ میں نے یہ سوال اس لیے کیا مولانا صاحب کیونکہ ہم تو گنہگار سے آکار عاجز ہیں. بزرگان دین کہہ لیجئے، صحابہ کرام کہہ لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیجئے، انہوں نے جو سلیقہ، طریقہ، ڈھنگ جو بتایا ہے اس کو ہم تاکہ اختیار کریں. ظاہر ہمیں تو نہیں آتا، ان کی پیروی کریں ہم. ایک تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دعا میں اللہ کی تعریف ابتدا، اب اس کے مختلف فرمایا جس نے آمین کہا ابتدا میں اس کی دعا قبول ہو گئی، یا ارحم الراحمین کہا اس کی دعا قبول ہوگی، یا ذی الجلال والاکرام کہا اس کی دعا قبول ہوگی. اور اول آخر میں جو درود شریف اللہ اکبر فرمایا اس پر تو مہر لگ جاتی ہے، وہ قبولیت کے بہت ہی زیادہ. اچھا، مختصر درود شریف یا درود ابراہیمی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، درود ابراہیمی افضلیت میں تو بہت اعلیٰ مقام ہے، لیکن کوئی مختص نہیں ہے. دعا میں جو آپ کو آسانی ہو درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہو، مختصر سے مختصر وصلی اللہ علی النبی الامی پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اس طرح بہت سارے درود شریف ہیں. اچھا، مختصر جو ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالکل صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے اور مختصر سے مختصر ہے. تو درود شریف میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں قسم کی درود شریف ہمیں احادیث رسول اللہ میں اور بزرگوں کی کتابوں میں، مجربات میں ہمیں ملتی ہے. تو درود شریف ہے. یہ ہے کہ جب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نازل ہوئی، تو صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیسے درود شریف پڑھیں؟ تو درود ابراہیمی کا ارشاد ہوا. تو وہ سب سے زیادہ افضل ہے. اور باقی کسی بھی طرح سے جو درود شریف آپ کو آتی ہے، احادیث میں مختلف درود شریف ذکر کیے گئے ہیں، تو جو پڑھ سکتے ہو. اور وہ جو سر ایک بات ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، جی، تو وہ کون سا درود و سلام ہے؟ اس کے لیے کوئی تعین نہیں کیا گیا ہے. حضور علیہ السلام نے صحیح بخاری کی حدیث میں درود ابراہیمی بتا دیا ہے، اور درود اسے رحمت کو کہتے ہیں. تو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رحمت بھیجتے ہیں. اچھا، یہ دو لفظ استعمال ہوئے، درود و سلام بھیجتے ہیں. تو سر دونوں کا میں چاہوں گا تھوڑا سا
تو درود کے معنی رحمت ہوئے اور سلام سلامتی ہے. سلامتی. یہ ایک اللہ جل جلالہ نے اپنے سب سے محبوب ہستی، مقدس ہستی، محبوب رب العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ایک خاص قسم کا تحفہ رکھا ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ عجیب بات ہے کہ درود ہم ان پر پڑھتے ہیں اور درجے ہمارے بلند ہوتے درجے ہیں. ہمارے بلند ہوتے ہیں. تو یہ ایک حکم ہے، اور حکم اس میں ہمارے لیے ہے. یعنی درود شریف اگر ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین بنایا، آپ کے ذکر کو بلند کیا. حضور علیہ السلام ہمارے درود شریف کے محتاج نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے. یہ ہمارے لیے باعث فضیلت ہے، ہمارے لیے باعث درجات ہے، ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. بالکل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے ہم پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس امت سے محبت کی، اس امت کی خاطر ہدایت کو پھیلانے کی خاطر جو تکالیفیں اٹھائی ہیں، تو اس کا یہ حق ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھیں. مشائخ حضرات کہتے ہیں کم سے کم روزانہ 200 دفعہ درود شریف پڑھنا بہت ضروری ہے. 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام کو. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ناظرین، گفتگو آپ سن رہے ہیں، مولانا صاحب سے ہم ظاہری گفتگو کا آغاز یہیں سے ہوا کہ مغفرت، اور مغفرت کے لیے ظاہر جس طرح بتا رہے ہیں وہ کہ جی عاجزی اختیار کی جائے، جس طرح بتایا گیا کہ ان چیزوں کا اگر آپ اہتمام کریں گے. اچھا، رمضان المبارک میں اس دن بھی آپ سے بات ہوئی لاسٹ پروگرام میں بھی مولانا صاحب کہ ذکر اذکار، آپ نے خود کہا کہ جی عبادات میں یہ ہے کہ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، نوافل ادا کی جائیں، 5 ٹائم نماز ادا کی جائے. اچھا، پھر اعتکاف بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ ڈسٹربنس کوئی نہ ہو. ایک شخص 10 دن کے لیے اعتکاف کرتا ہے یا اس سے زیادہ بھی عرصہ کوئی اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو وہ تاکہ تمام چیزوں دور رہ کر. اچھا، یہ بھی صورتحال ہے کہ اعتکاف کے حوالے سے جو گھر میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، مساجد میں بھی لوگ اعتکاف کیا کرتے ہیں، تو اس میں بھی خاص عبادات یا صرف یہی جو آپ نے بات کی کہ نماز، نوافل اور زیادہ سے زیادہ کلام پاک کی جو ہے تلاوت کی یعنی کوئی خاص عبادت کو مختص نہیں کیا گیا ہے. جو جس چیز پر رغبت ہو، بشاشت ہو، اگر ذکر کی طرف بشاشت ہے ذکر کرے، تلاوت ہے تلاوت کرے، نوافل کی طرف رغبت ہے نوافل پڑھے، درود شریف کا اہتمام کرے، مراقبہ کرے، اور اس کے علاوہ جو ہے مطالعہ کر سکتا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھ سکتا ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطالعہ کر سکتا ہے. تو کسی خاص چیز کے کو مقرر نہیں کیا گیا ہے، ہم پر واجب نہیں کیا گیا ہے. تو جو سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ جس چیز میں رغبت ہو، بشاشت ہو، وہ اس عبادت کا اہتمام کیا جائے. اور اس میں اصل چیز جو ہے وہ خلوت ہے. اچھا، خلوت، تنہائی. اعتکاف خلوت ہے کہ اللہ کے ساتھ لو لگ جائے. اللہ کے لیے تم سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے لیے تم مختص ہو گئے، اللہ کے تم لینے والے کہ اب اللہ کی معیت مجھے حاصل ہو جائے. وہ کیا خوب کہا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. اب تو خلوت. اور ایک اور نے کہا کہ پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں، سربار زیر منت درباں کیے ہوئے. تو یہ اللہ کے در پہ پڑ جانا ہے اور اللہ کو منانا ہے، اور اللہ سے منا کے اللہ سے لینا ہے، اپنے لیے بھی لینا ہے اور پوری امت کے لیے، پوری امت کے لیے بھی لینا ہے. تو حب رسول پھر کیا ہے سر، جس کے ہم چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک تو ہم جب بھی گفتگو ہوتی ہے ہم نے یہی سنا، اور حدیث بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہمیں جب تک اپنے ماں باپ، بہن بھائی تمام سے پیارا نہ ہو جائے، اور دین کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو حب رسول بیسیکلی کیا ہے؟ حب رسول اللہ جل جلالہ نے اگر چاہتے تو بیت اللہ میں قرآن کو لٹکا دیتے، لوگ جا کے پڑھتے. نہیں، اللہ کی فرمان پر، اللہ کی اطاعت کو اللہ نے لازم کر دیا اپنے آقا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور لازم کر دیا کہ اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے، تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، تمہیں اللہ کی محبت درکار ہے، تو فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تمہیں اللہ کی محبت مل جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اگر کوئی چاہتا ہے کہ حضور کے بغیر، بلکہ یہ بات بہت لمبی ہو جاتی ہے کہ ہم تو علماء کے بغیر
جو وارث انبیاء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کے بغیر بھی آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کے حکم کو نہیں پہچان سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری حد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ جب حضور کو پہچانیں گے، حضور کی سیرت کو پہچانیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پہچانیں گے، تو تب ہمیں اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کی معرفت ہوگی۔ تو حب رسول کا اس کا مطلب ہے کہ یہ تقاضا بھی ہے، اور جب تک حب رسول پہ مہر بھی پیوست نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل نہ کریں۔ جی ہاں، مینومن عمل کرنے کا نام حب رسول ہے، بالکل عمل کا نام حب رسول ہے۔ اور جو کہ ہم اس چیز سے ظاہر ہے ہم گنہگار ہیں، غافل رہتے ہیں بہت ساری چیزوں سے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا کہ غالباً جنید بغدادی اور رابعہ بصری رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ وہ ان سے کسی مسئلے کے لیے تشریف لائیں، تو کسی نے بتایا کہ وہ تو سمندر پر گئے ہوئے ہیں۔ اب سمندر پہ یہ تشریف لے گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ جنید بغدادی سمندر کے اوپر سمندر کی تہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ رابعہ بصری نے یہ منظر دیکھا تو ہوا میں معلق ہو گئی اور وہاں پہ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ نے سلام پھیرا تو کنارے پر آئے اور سمجھ گئے کہ آج رابعہ بصری کچھ اصلاح کرے گی۔ انہوں نے ہوا میں معلق ہو کر نماز ختم کر کے آئی اور آتے ہی کہا، بصری، حسن بصری، یہ کون سا کمال ہے، یہ کیا کرامت ہوئی؟ سمندر کے اوپر، سمندر کے پر تو جو ہے تنکا بھی تیز آتا ہے، مکھی اور مچھر بھی ٹھہر جاتی ہے، اور ہوا میں جو ہے مکھی اور مچھر وہ بھی ٹھہر جاتی ہے۔ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ اصل کرامت تو یہ ہے کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر، آپ کی اطاعت کے بغیر کوئی عمل نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بخاری کی صریح حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، تو میری تعلیمات سے، میری سنت سے اگر تم انحراف کرو گے یا اس میں آگے بڑھو گے، غلو کرو گے، تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ حضور کی محبت تو عین ایمان ہے، تقاضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی یہاں تک اللہ کی گستاخی والوں کے لیے احکامات نرم ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ذرا سی بھی بے ادبی، اس میں کوئی نرمی نہیں ہے۔ بلکہ اکثر علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ ناقابل معافی جرم ہے، وہ اگر معافی مانگتا ہے تو وہ اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکیل بن کر اور جج بن کر اس کو معاف کر سکیں۔ تو حضور کی شان تو بہت بہت اونچی ہے، وہ تو وجہ کائنات ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کائنات کو بنایا، بالکل تخلیق کیا، یہی وجہ تھی، اور ظاہر ہے یہ سعادت ہے ہمیں، تو ظاہر ہے کہ ہم اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، اس دن ہماری بات ادھوری رہ گئی، پھر بیچ میں پروگرام میں ایک مولانا صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی آپ ہی کا اصرار کیا کہ جی احترام انسانیت پہ یہ گفتگو آپ نے فرمائی تھی، اس کو تھوڑا سا مزید ہم آج آگے بڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس پر باتیں کی کہ جناب بہت سارے ٹاپک ہے اور اس پر مولانا صاحب کو اگر دعوت دیں اب تو دوبارہ تھوڑا سا اس کو آگے ہم بڑھائیں۔ بیسیکلی احترام انسانیت ہر پلیٹ فارم سے اس پر بات ہونی چاہیے جو کہ کم ہوتی ہے۔ آپ نے جس دن گفتگو کی، میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس پر ضرور آج گفتگو کریں۔ بیسیکلی احترام انسانیت ہے کیا اور صحیح حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ حضرت یہ احترام انسانیت تو انسانیت سے آتی ہے۔ اگر من کی اصلاح ہو، باطن کی درستگی ہو، روح کی بالیدگی ہو تو احترام انسانیت آ ہی جاتی ہے۔ دوسرا، اس میں تربیت کا دخل ہے۔ اگر ہمارا ماحول، ہماری تربیت ایسی ہو کہ جس میں ہم انسانوں کا احترام کرنا سیکھیں، مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، وہ اپنے گھر کے ماحول میں بڑا ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کے والدین زیادہ شور شغب کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بچوں میں بھی وہی چیز آ جاتی ہے۔ اور جو ماحول ہوتا ہے، جو لہجہ ہوتا ہے، جو انداز ہوتا ہے، جو اخلاق ہوتے ہیں، وہی صحبت کی وجہ سے اس میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے کیا خوب فرمایا کہ صحبت صالح را صالح کنت، صحبت طالح را طالح کنت۔ اچھوں کی صحبت اچھا بنائے گی اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ تو یہ چیز صحبت سے ملتی ہے۔
اور احترام انسانیت کے لیے تو باقاعدہ یعنی اللہ والے اولیاء اللہ باقاعدہ مجاہدات کراتے تھے، ریاضت کرواتے تھے، اور طرح طرح کے ذکر، اذکار اور نفس کشی کے مراحل سے ان کو گزارتے تھے، جب جا کے کہ جو اس کی جو اصل ہے کہ اپنے آپ کو سب سے کمتر حقیر سمجھنا اور ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا، تو یہ ماحول یہ بھی احترام انسانیت جی کا ہاں، تقاضا ہے؟ جی ہاں بالکل، اچھا، کسی کو بھی یعنی اپنے سے اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا، حتیٰ کہ بعض مشائخ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کافر کو بھی حقیر نہ سمجھو، کہ ممکن ہے کہ وہ ایمان لے آئے اور تم سے درجے میں آگے بڑھ جائے۔ تو اصل چیز تکبر ہے، خود پسندی ہے، حب جاہ ہے۔ جب یہ آدمی کے مزاج میں ہوتا ہے تو پھر آدمی دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، اور جب کمتر سمجھتا ہے تو پھر وہ اسی طریقے سے اس کے ساتھ برتاؤ اور اسی طرح سے اس کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو یہ تربیت سے ہوتا ہے۔ نہیں، تو تربیت کا آپ نے بڑا زور دیا ہے مولانا صاحب، یہ تو پھر تربیت کس طرح کی جائے؟ تربیت تو اصل حضرت صحبت سے ہے۔ صحابہ کی زندگی اسلام سے قبل کیا تھی اور اسلام کے بعد وہ کیا ہوئے، عمر کیا تھے اور پھر کیا ہوئے، ابو بکر، عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ، حضور کی صحبت نے ان کو اس درجے تک پہنچایا۔ اس کے بعد بھی صحابہ کی صحبت، اہل بیت کی صحبت، تابعین کی صحبت، تبع تابعین کی صحبت، اولیاء اللہ کی صحبت، جتنے اولیاء اللہ بزرگان دین بنے ان میں شاذ و نادر ہی کوئی ایسا ہوگا جس کو اللہ نے چن لیا ہو، اللہ نے اس کو انتخاب کر لیا ہو، ورنہ اکثریت جو ہے وہ سب صحبت کی بنیاد پر اور اولیاء اللہ کے پاس رہ کر نفس کے مجاہدہ کر کے اللہ نے ان کو جو ہے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ نہیں، تو ایک گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی تربیت کا آغاز تو کہا جاتا ہے ماں کی گود سے شروع ماں ہو کی جاتا گود ہے۔ سے ہوتی ہے۔ اگر ماں اللہ والی ہوگی، ماں تربیت والی ہوگی، دیندار ہوگی، با اخلاق ہوگی، تو بچہ یہ کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود جو ہے یہ یونیورسٹی بھی ہے، یہ مدرسہ بھی ہے، دارالعلوم بھی ہے، یہ خانقاہ بھی ہے۔ اسی گود میں بچہ ڈاکو بھی بنتا ہے، اسی گود میں بچہ اولیاء اللہ بھی بنتا ہے۔ تو ماں کی جو تربیت ہے اس کا تو سب سے بڑا عمل دخل ہے اس میں، یعنی کہ آغاز وہیں سے ہو جاتا ہے، آغاز وہیں سے ہو جاتا اسی ہے۔ کو دیکھنا چاہیے کہ جی بچے کی تربیت کس طرح ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے بنیاد تو وہیں سے، جی ہاں، بنیاد تو وہیں سے، بنیاد اگر ٹیڑھی رکھی گئی تو پھر ظاہر پوری عمارت کھڑی ہوگی تو ٹیڑھی بنے گی عمارت۔ اور یہ جو مجاہدے کی بات کی آپ نے اور ریاضت کی بات کی، تمام چیزیں بھی درست ہیں، لیکن اصل بات جو مولانا صاحب فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تربیت، وہ ہے جناب تربیت سے ہی، کیونکہ جیسے دوست ہوں گے، جیسے جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا اس کا اثر تو ضرور پڑتا ہے۔ ایک چھوٹا سا یہاں ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر بڑا اہم ٹاپک ہے، اس پر مزید بات کریں گے۔ ثنا خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، حمزہ عوان صاحب، ان سے بھی ظاہر گزارش کریں گے ناظر رسول مقبول کریں گے۔ تھوڑا سا بریک کے بعد پھر حضرت کہیں مت جائیے گا۔ السلام علیکم۔